السلام علیکم ABN اسٹوڈیو سے میں ہوں حسام حیدر۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ فرمائے، بلیٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں وفاقی دارالحکومت میں ساون کی بارشوں کا سلسلہ جاری۔ الصبح اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار، بارش برسنے سے گزشتہ روز پڑنے والی گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ بارش کے دوران دفاتر جانے والے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں صبح سویرے بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ بارش برسنے سے گزشتہ روز سے پڑنے والی گرمی کا زور بھی ٹوٹ گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں شہر اسلام آباد میں بارش کے دوران دفاتر جانے والے لوگوں کے چہرے خوشی سے نہال ہیں۔ وفاقی دارالحکومت میں ساون کی بارش جاری ہے۔ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ بارش برسنے سے گزشتہ روز پڑنے والی گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے، چہرے کھل اٹھے ہیں، تمام تر درخت اور اس وقت پتے کھل اٹھے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اس وقت گرمی کا زور ٹوٹا ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں ساون کی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی عدالت میں ڈونلڈ ٹرمپ اور دیگر سیاستدانوں کے قتل کی ممکنہ سازش کے الزام میں پاکستانی شہری پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق آصف مرچنٹ پر اگست یا ستمبر میں نیو یارک جا کر کرائے کے قاتل کے ساتھ مل کر قتل کی منصوبہ بندی کا الزام ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی وزارت انصاف نے الزام عائد کیا ہے کہ 46 سالہ پاکستانی شہری آصف مرچنٹ کی ایرانی حکومت سے مبینہ روابط ہیں۔ FBI کا ماننا ہے کہ مبینہ سازش کا ہدف ڈونلڈ ٹرمپ تھے۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق آصف مرچنٹ نے بتایا کہ وہ پاکستانی شہری ہے اور پاکستان میں رہتا ہے، کراچی سے تعلق ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کے پاکستان کے ساتھ ایران میں بھی بیوی بچے موجود ہیں۔ آصف مرچنٹ نے کئی مرتبہ ایران، شام اور عراق کا سفر کیا ہے۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق آصف مرچنٹ نے بتایا ہے کہ اس کے منصوبے کے 3 حصے تھے۔ ہدف کے گھر سے SUV ڈرائیوز بھی چوری کرنا، احتجاج پلان کرنا اور کسی سیاستدان یا سرکاری اہلکار کو قتل کرنا اس کے منصوبے کا حصہ تھا۔ امریکی میڈیا کے مطابق مبینہ سازش کا ہدف امریکی حکومت کے موجودہ اور سابق اہلکار تھے۔ آصف مرچنٹ جن کرائے کے قاتلوں سے رابطے میں تھا وہ دراصل FBI اہلکار تھے۔ یحییٰ سنوار فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے نئے سربراہ تعینات۔ حماس نے اسماعیل ہنیہ کی جگہ یحییٰ سنوار کو براہ راست تعینات کر دیا ہے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا تھا۔ یحییٰ سنوار اس وقت غزہ میں اسرائیلی افواج کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات کا تیسرا اور بے نتیجہ دور ختم۔ حکومتی کمیٹی نے جماعت اسلامی سے رات بھر کی مہلت مانگ لی۔ جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ کہتے ہیں حکومتی کمیٹی تحریری ڈرافٹ دے گی۔ پارٹی قیادت نے باہمی مشاورت کے بعد 7 نکات پر مشتمل موقف حکومتی کمیٹی کے سامنے رکھ دیا۔ لیاقت بلوچ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا حکومت اپنا ہر حربہ استعمال کر لے، مطالبات تسلیم کے بغیر دھرنا ختم نہیں ہوگا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا نے گفتگو کرتے ہوئے کہا مذاکرات میں اچھی بات چیت اور مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ قبل از وقت راز کی باتیں نہیں بتانا چاہتا، آج دوبارہ مل بیٹھ کر بات ہوگی۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں قومی اسمبلی نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 منظور کر لیا، جس کے تحت آزاد امیدوار مخصوص مدت کے بعد کسی اور سیاسی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ دیکھتے ہیں اسلام آباد سے عماد احمد کی یہ رپورٹ۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی بلال کیانی نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا بل پیش کیا، جس کی اپوزیشن ارکان نے مخالفت کی۔ دوسری جانب حکومتی ارکان نے کثرت رائے سے سنی اتحاد کونسل کی مجوزہ بل میں تمام ترامیم مسترد کر دیں۔ الیکشن ایکٹ 2024 میں 2 ترامیم متعارف کروائی گئی ہیں۔ پہلی ترمیم سیکشن 66 اور دوسری ترمیم سیکشن 104 میں متعارف کروائی گئی۔ پہلی ترمیم میں کہا گیا ہے کہ کوئی رکن اسمبلی اپنی سیاسی جماعت سے وابستگی کا پارٹی سرٹیفکیٹ تبدیل نہیں کر سکتا۔ دوسری ترمیم میں کہا گیا ہے کہ مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ کسی جماعت نے وقت پر فہرست جمع کروا رکھی ہو۔ نئے قانون کے تحت آزاد امیدوار آئین اور قانون میں درج مقررہ مدت کے بعد کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونے کا حق استعمال نہیں کر سکتے۔ آئین اور الیکشن ایکٹ 2017 میں آزاد امیدواروں کو دوبارہ کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونے کی سہولت فراہم نہیں کی گئی۔ مقررہ مدت کے اندر مخصوص نشستوں کی فہرست جمع نہ کروانے والی جماعت مخصوص نشستوں کی اہل نہیں ہوگی۔ بل میں کہا گیا ہے کہ جس امیدوار نے جماعت سے وابستگی کا بیان حلفی جمع نہ کرایا ہو اسے آزاد تصور کیا جائے گا۔ الیکشن کے بعد پارٹی وابستگی ظاہر کرنے والا امیدوار کسی سیاسی جماعت کا امیدوار نہیں سمجھا جائے گا۔ الیکشن کا دوسرا ترمیمی بل 2017 سے نافذ العمل ہوگا۔
پی ٹی آئی کا قانون سازی کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان۔ بیرسٹر گوہر نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا الیکشن ایکٹ ترمیمی بل غیر آئینی ہے، ممبران کو بھی پتہ نہیں کہ کون سی قانون سازی ہو رہی ہے۔ انہوں نے فارم 47 کو بدل کر اپنی حکومت بنا لی۔ یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، یہ پارلیمان سپریم ضرور ہے، آئین کی تشریح کرنا سپریم کورٹ کا اختیار ہے۔ شہباز شریف حسینہ واجد کو فون کر کے راستہ پوچھ لیں، عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والوں کا کیا راستہ ہے؟ آج جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کل آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ قانون کے خلاف ہے، بلکہ یہ صریحاً آئین کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ساری کی ساری کوشش صرف یہی ہے، جس طریقے سے فارم 47 کو چینج کر کے انہوں نے اپنی حکومت بنا لی ہے، اسی طریقے سے اس مرتبہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ریزرو سیٹس وومن کی اور مائنارٹی کے سیٹ ان کو لے لیں۔ ایون ان کی طرف سے تردید نہیں آئی ہے کہ یہ میرے فارم 45 پہ میں جیت چکا ہوں، یہ آج بھی ہارے ہوئے ہیں اور یہ کل بھی ہارے ہوئے تھے۔ یہ پارلیمان سپریم ضرور ہے، لیکن کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کرنا سپریم کورٹ کا دار اختیار ہے۔ تو ان کو چاہیے بہتر ہے شہباز شریف آج سے فون کر لے حسینہ واجد کو، طریقہ سن لے، فون کر کے راستہ پوچھ لے، جانا پھر کس طریقے سے عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کا یہی حق ہوتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ اعتراضات کے باوجود جمہوریت آمریت سے بہتر ہے۔ آئین پارلیمنٹ کو جو طاقت دیتا ہے وہ کسی دوسرے ادارے کے پاس نہیں۔ اعتراض الگ چیز ہے، سسٹم پر سوالیہ نشان نہ لگائیں، سپورٹ نہیں کر سکتے تو نفی بھی نہ کی جائے۔ اداروں پر حملہ نہیں ہونا چاہیے، آئینی حدود سے تجاوز ہوگا تو پھر جمہوریت کمزور ہوگی۔ ایوان کو کمزور کرنے کے بجائے مضبوط کرنے کی ضرورت۔ پارلیمنٹ قانون بناتی ہے، دوسرے ادارے تشریح کرتے ہیں۔ یہ روش جو ہے، یہ روایت جو ہے، اس کا تسلسل توڑا گیا اور آج جو ہے اعتراضات آج بھی ہیں۔ اعتراضات آج بھی جو ہے اس سائیڈ پہ بیٹھے ہوئے پارٹیز کو ہیں، اس سائیڈ کے بیٹھے ہوئے جو ہے وہ ان اعتراضات کا جواب دیتے ہیں، اور اس میں اس ایوان کے متعلق اس قسم کی باتیں کی جائیں جس سے اس ایوان کی جو عزت ہے، جو آبرو ہے، جو قانونی اور آئینی حیثیت ہے، جو ایک کانسٹیٹیوشنل سینکٹیٹی ہے، وہ کمپرومائز ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم اپنے کاز کو، جو میرا خیال ہے سب کا کامن کاز ہونا چاہیے، جمہوریت جو ہے، اس کو نقصان پہنچے گا، اور ہو سکتا ہے ایسا نقصان پہنچے کہ یہ تسلسل جو ہے اس کو زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ اس کو کمزور کیا جائے۔ اس سے پہلے اپوزیشن کی مخالفت کے باوجود الیکشن ایکٹ ترمیمی بل قومی اسمبلی سے منظور کرا لیا۔ اپوزیشن کے ایوان میں نعرے بازی، شور شرابہ، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں، اسپیکر ڈائز کا گھیراؤ بھی کیا۔ علی محمد خان نے بل کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا۔ حکومتی وزیر نے جواب دیا کہ قانون سازی آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی اجلاس میں لیگی رکن اسمبلی نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 منظوری کے لیے پیش کیا۔ That the bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. حزب اختلاف کے اراکین بل کی شدید مخالفت کرتے ہوئے اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے۔ اسپیکر ڈائز کے سامنے آگے خوب نعرے بازی بھی کی۔ پی ٹی آئی رکن اسمبلی علی محمد خان نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے کہا کہ کس طرح قانون سازی کر کے سپریم کورٹ کی جانب سے دیے گئے ہمارے حق سے ہمیں محروم کیا جا سکتا ہے۔ بل سیاسی مقاصد کے لیے پیش کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے حکومت کے ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ کے حق میں بات نہیں کی، اس لیے جناب اسپیکر صاحب ہم احتجاج کر رہے ہیں، ہمارے ممبران احتجاج کر رہے ہیں، ہم اس بل کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ یہ سپریم کورٹ کے اوپر پارلیمنٹ کی طرف سے حکومت حملہ کروا رہی ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے جواب دیتے ہوئے واضح کیا کہ قانون سازی اس ایوان کا اختیار ہے، یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے، ہم کسی جرم میں ترمیم کرنے نہیں جا رہے۔ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کی شک وار منظوری کا عمل شروع ہوا تو سنی اتحاد کونسل کے صاحبزادہ صبغت اللہ اور علی محمد خان نے ترمیم پیش کر دی، جسے ایوان نے کثرت رائے سے مسترد کرتے ہوئے بل منظور کر لی۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو کوئی پراپرٹی باہر نہیں ہے، سب کچھ ملک کے اندر ہے، وہ ملک سے بھاگے نہیں ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کو روکنے کے لیے 2 سیکنڈ میں قانون کا کھلواڑ کیا گیا۔ قانون و انصاف کمیٹی کا اجلاس کب ہوگا؟ یہاں پر کسی کی قیادت دھلی ہوئی نہیں ہے، یہ دوسروں کی عزتیں اور پگڑیاں اچھالنے والے ہیں۔ جس عمران خان کی یہ بات کرتے ہیں اس کی کوئی پراپرٹی اس ملک سے باہر نہیں ہے، وہ لنڈن کے اجور روڈ پہ
یہ نہیں پتا کہ کس کی پراپرٹی ہے, وہ فلیٹ لے کے نہیں بیٹھا ہوا, اس کا سب کچھ اس ملک کے اندر ہے, وہ 2 مہینے کے اندر ایگریمنٹ سائن کر کے اس ملک سے بھاگا نہیں.